وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ وَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تُنبِتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مومنون کی شروع کی 11 آیت تو 2-3 اتوار میں یہ ہو گیا، اور تفصیلات تو آپ کو معلوم ہے، پھر بھی میں چند باتیں اس سلسلے میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، اس کو جان لیں کہ اس میں 7 مومن کے 7 صفات کا ذکر ہے ایمان کے بعد۔ ایمان تو ہے ہی ہے، اس کے بعد 7 صفات کا ذکر ہے۔ پہلا، نماز میں خشوع کرنا، دوسرا لغو باتوں سے اعراض کرنا، بچنا، تیسرا ہر وقت اپنے کو پیوریفائی کرنا کی کوشش میں لگے رہنا، کیا کمیاں ہیں کہاں نہیں ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، انسان ہو چاہے اس کا مال ہو چاہے جو بھی ہو، ہر چیز کو پاک کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، امانت کی پاسداری کرنا، اپنے جو عہد کیا ہے کسی سے اس کی پاسداری کرنا، اور 7واں اپنے نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ 7 اوصاف ایسے بتائے گئے ہیں جو ضروری ہے کس بات کے لیے، اس پر میں روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جان لیں کہ یہ مکی صورت ہے، اور آپ ابھی تک دیکھتے آ رہے ہیں کہ مکی صورتوں میں سوائے عقیدے کے یہ 90% سے بلکہ 95% سے زیادہ صرف عقیدے پر بات ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں آرگیومنٹ دیے جاتے ہیں، دلائل دیے جاتے ہیں، یہ نیچر کی یا انبیاء کی ہسٹری سے دلائل دیے جاتے ہیں، پھر انسان کے اندر انفس کے دلائل کہتے ہیں اس کو، انفس کے دلائل دیے جاتے ہیں، اور توحید، رسالت اور آخرت، اور کچھ ایسے اخلاقی چیزیں ہیں جو ایمان لانے میں رکاوٹ بن رہی تھیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ یعنی کل ملا کے کہنا یہ ہے کہ مکی صورتوں میں یہ واحد سورہ ہے جس میں ایک مومن کی ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے جو مومن خالص کے اندر ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں مفسرین نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ چونکہ یہ ایسا گروپ تھا جو تیار کیا جا رہا تھا، جن کو اس زمین میں اللہ کا قانون نافذ کرنا تھا، خلافت ارضی، جو خلیفہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، باضابطہ ہمیں خلیفہ بننا تھا۔ اس وقت 2 بڑے سپر پاور تھے، ایک ادھر پرشین امپائر، ایک ادھر رومن امپائر، 2 بڑے سپر پاور تھے اس وقت۔ ان دونوں کو چیلنج تھا عرب کے اس سرزمین سے جو شاید اس وقت کی ساری گندی، سب سے زیادہ گندی سوسائٹی، وہاں سے ایک نبی اللہ نے مبعوث کیا کہ لوگوں کو اس طریقے سے پیوریفائی کرو، سیاسی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے بالکل پست لوگ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ رومن امپائر میں گرا دوں گا، جیسے میں سوچوں ابھی یہاں کہ میں بائیڈن کی حکومت گرا دوں گا، تو یہ ایک، میں تو پھر بھی سوچ سکتا ہوں کہ چلو ابھی اتنا میرے پاس ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے اس میں یہ بتا دیا کہ یہ لکھا ہے مفسرین کہ یہ تمکن فی الارض کی بشارت ہے۔ تمکن کہتے ہیں غلبے کو، اس زمین پر غلبے کی بشارت ہے کہ جو افراد اب تیار کر رہے ہیں ان کے اندر یہ 7 چیزیں ہونی چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے۔ اور یہ اس میں سب سے اہم بات یہ آئی کہ یہ نماز سے شروع ہوئی اور نماز پہ ختم ہوئی بات۔ شروع میں کہ والذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اور لاسٹ میں کہا گیا
کہ الذین لاسٹ میں کہا گیا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں حفاظت کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں اس میں وقت، اذان، جماعت، جتنی چیزیں، وضو، طہارت، یہ سب حفاظتی تدبیر ہے۔ آپ ایک ایک تدبیر کو توڑتے جائیں گے، نماز آپ کے خطرے میں پڑتی جائے گی۔ گھر پہ پڑھ لیں گے تو کر لیں گے، تو ادھر کر لیں گے، ٹھیک ہے جلدی پڑھ لیں گے، سنت کو چھوڑ دیں گے، کر دیجئے کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر نماز آپ بالکل ایسے نہیں رکھ سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی حفاظتی تدبیر کیا جائے تاکہ نماز ترک نہ ہو۔ یہی وہ چیز ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ یا سمجھیے کہ جہاں سے ہمیں قوت حاصل ہوتی ہے، جس طریقے سے کسی پاور ہاؤس سے جو تار ہم کھینچتے ہیں، اس کرنٹ اس میں سے فلو کرتا ہے، تبھی گھر میں لائٹ جلتی ہے۔ تو اگر اللہ سے ربط کو توڑ دیں گے تو کرنٹ فلو نہیں کرے گا، پھر وہ روشنی جو اندر میں نور ہوتا ہے وہ نہیں آ پائے گا، ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے دنیا میں۔ تو یہ ضروری محسوس ہوا، اللہ تبارک نے بتا دیا کہ یہ 7 چیزیں کم سے کم، جو جتنا زیادہ ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا گروپ ہجرت کر کے جاتا ہے، سب مل کے 313، لیکن غور کیجئے کہ ایک آدمی جو ان 7 چیزوں کو لیے ہوئے اپنے عروج پر 13 سال اللہ نے ان کی تربیت کیا ہے۔ قرآن میں دیکھیے بار بار کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے، اللہ نے کہا نہیں، کفو بایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بند رکھو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے اور نماز سے مدد لو۔ ابھی کوئی اجازت نہیں ہے، چونکہ تمہارے اندر وہ چیز پیدا ہی نہیں ہوگی، تم لڑو گے تو حد توڑ دو گے، جیسے لڑائی میں حد تم توڑ دو گے، پھر وہ اللہ کے لیے نہیں لڑو گے، تمہارے اندر وہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اپنا نام نمود، اپنی بہادری، اپنی شجاعت، یہ تو سب خالصتاً اگر اللہ کے لیے ہوگا تو ہوگا۔ اس کا انجام جو ہوا آپ نے دیکھا ہی کہ ایک چھوٹی سی جماعت، اور بالکل مختصر، جو صدیوں سے مطلب بالکل پستی میں چلی آ رہی تھی، پوری دنیا کے تمام تھیوریز کو دیکھ لیجئے اس وقت کی، اور 23 سال کے عرصے میں بالکل کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یعنی رومن امپائر تک کو چیلنج کر دیا غزوہ تبوک میں، اور چلے گئے، واپس نہیں آ سکے۔ تو اللہ نے یہ اس لیے پیدا کیا، ایسی چیزیں پیدا کی۔ آپ لوگ وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جنگ میں ایک لیڈی جا رہی ہیں، معلوم ہوا کہ بولے کہ بھائی تمہارا باپ شہید کر دیا گیا، بولا کوئی بات نہیں۔ تمہارا بھائی شہید کر دیا گیا، بولی کوئی بات نہیں۔ تمہارا شوہر شہید کر دیا گیا، بولی کوئی بات نہیں، اللہ کے رسول سے ہم کو ملا دو۔ رسول مل گئے، بولے اب اس کے آگے ساری پریشانیاں ختم ہیں۔ غور کیجیے گا کس طرح کا مزاج بنا دیا کہ اب وہ چیزیں نہیں رہیں گی۔ تو یہ محض سننے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ نماز میں خشوع کی کوشش کریں اور نماز کی اپنے ہم حفاظت کریں، بغیر اس کے کچھ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ دینے کے بعد پھر یہ صورت چونکہ مکی ہے، اپنے اسی پیٹرن پہ توحید، رسالت، آخرت کے موضوع پہ آتی ہے۔ سب سے زیادہ جو ان کے نزدیک، خدا کو تو بہرحال کسی حالت میں لوگ مانتے تھے، چاہے شرک سے ہی مانے، کسی کو شریک کر کے، لیکن ہے ایک یہود نصارہ سب کے اندر تھا۔ اور آپ کی رسالت پر ان کو یہ تو تھا کہ یہ رسول نہیں ہے، لیکن رسالت پر کوئی نہیں تھا کہ رسول تو آتے ہی اللہ کے، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے پہلے آ چکے تھے۔ اصل چیز یہی تھی کہ مرنے کے بعد ہم اٹھائے جائیں گے اور مبعوث ہوں گے، اور بار بار یہ کہتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے، اور کہتے تھے کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، یہ قرآن میں سورہ واقعہ میں آیت ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم خاک مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈی بھی میری مٹی ہو جائے گی، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا میرے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے کہا قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کہہ دو کہ اولین سے لے کے آخرین تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں، لَمَبْعُوثُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ،
ایک معلوم دن کے دن جو تمہیں بتا دیا ہے قیامت کے دن، یہ سب مبعوث کیے جائیں گے۔ اے نبی ان سے کہہ دو ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تو اے گمراہو اور جھٹلانے والو میرے رسول کو یہ جان لو، لآکلون من شجر من زقوم، تو پھر تمہارا کھانا اس وقت پھر جہنم کا کے احوال بیان ہوئے۔ یعنی اللہ نے بار بار قرآن میں کہا۔ تب یہاں جو بات بتائی گئی ہے یہ اس کی دلیل ہے جو آج آیت میں نے پڑھی ہے۔ پہلے انسان کی پیدائش اور انسان کی جو اللہ کی نعمتوں سے بہرور ہو رہا ہے، سرفراز ہو رہا ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی نعمتوں کو کھا رہا ہے، اس سے متمتع ہو رہا ہے، اس سے فائدے اٹھا رہا ہے، اس کا اللہ نے بیان کیا ہے کہ تم غور کرو اس میں۔ اب اس بیک گراؤنڈ کے بعد میں ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، دیکھو ہم نے انسان کو بنایا ہے، من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے، ہے نا، سکھا کے یا جو بھی خلاصہ کہہ لیجئے، کہیں کہا گیا ہے کہ سڑی ہوئی مٹی کے اور پکی ہوئی مٹی کے، کھنکتی مٹی کے وغیرہ وغیرہ، ہم نے اس سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب ایک پہلا انسان ایسے پیدا ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اس کے بعد انسان کی پیدائش نطفے سے، ہیومن اسپرم سے ہونا شروع ہوئی۔ اب اللہ نے کہا یہ پورا ایک اس میں آبسٹیٹرکس ہے، میں نے اس سے زیادہ تفصیل قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے سٹیجز کیا ہوتے ہیں، اور اس سے قرآن دلیل پیش کرتا ہے۔ اور ہم آج کے دور میں پوری تاریخ گائنیکولوجی اور آبسٹیٹرکس کی اٹھا کے دیکھ لیجئے، کس طریقے سے لوگوں نے ٹھوکر کھایا ہے، سائنٹسٹ نے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، آخر میں جس پر سب کا اتفاق ہوا ہے وہ یہی ہے۔ یہ پوری تفصیل مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے ان کی کتابوں سے پورا ریفرنس کے ساتھ، میرے خیال میں 20-25 پیج میں لکھا ہے، بڑے اس میں یہ اس کی پوری تاریخ۔ وہ ایک علمی چیز ہے، اکیڈمک چیز ہے، ضرور جاننا چاہیے پڑھے لکھے لوگوں کو، لیکن جس چیز پر وہ اس کے ضمن میں ایک چیز ہے جو علمی طور پر آپ جان لیں کہ انسان نے جب ریسرچ کیا ہے تو اسی نتیجے پہ پہنچا ہے۔ یہ بات اس وقت کہی گئی عرب ورلڈ میں کہ جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یہ مشکل سے 300 سال بھی نہیں آیا، شاید مولانا نے لکھا، مجھے دھیان نہیں آ رہا ہے، شاید 250 یا 200 سال پہلے جا کے ابھی بھی تب بھی لوگ ٹھوکر کھا رہے تھے۔ یہ تو ابھی 100 سال پہلے کی باتیں ہیں کہ یہ تھیوری آئی سامنے کہ نہیں، یہ بات پکی۔ اور اس پر انہوں نے کہا، بہت سے یوروپین کو، ڈاکٹر کو تعجب ہو گیا کہ اس وقت انہوں نے کہہ کیسے دیا، تو سمجھ گیا کہ یہ معاملہ دوسرا ہی کچھ ہے، یہ جو اب جو میرا خالق ہے وہ تو بتائے گا ہی، ماں کے پیٹ میں وہی پال رہا ہے تو وہ تو بتائے گا ہی بتائے گا۔ تو اب یہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد ثم جعلناہ فی قرار مکین۔ یہ قرار مکین کیا ہے، اس میں بھی شروع کے مفسرین، چونکہ ان کے سامنے یہ گائنیکولوجی تھی نہیں، تو ان کی تفسیر کا جو سائنسی پہلو ہے ظاہر ہے وہ نہیں کر سکتے تھے، وہ معذور تھے، وہ کہاں سے کرتے۔ ہمارے سامنے سائنسی حقیقت ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ کی شکل میں آ گئی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ قرار مکین سے ان لوگوں نے ووم لیا، عورت کی ووم، بچے دانی، لیکن اس پر آبسٹیٹرک کی وہ چیزیں لکھنے کے بعد مولانا لکھتے ہیں اس میں کہ یہ کسی طریقے سے یہ بات بیٹھتی نہیں کہ اس کو قرار مکین کہا جائے۔ قرار مکین کو انہوں نے پھر اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ قرار وہاں جس کو قرار آ جائے، ہیومن اسپرم جہاں جاتا ہے اس کو قرار آ جائے، تو قرار یہ اووا سے، انڈے سے مل کے بنتا ہے، جب وہ انڈے سے ملتا، اس کو کہا قرار مکین قرآن نے۔ یہ جہاں ملا اسی کو ہم لوگ اردو میں استقرار حمل کہتے ہیں، حمل استقرار کر گیا، قرار پا گیا، مطلب وہ کنسیو کر لیا عورت نے، یا فرٹیلائزیشن ہو گیا، جو بھی کہہ لیجیے آج کے لہجے میں۔ تو یہ ہے، قرآن نے کہا کہ دیکھو یہ نطفہ انسانی، ہیومن اسپرم، انسان نے یہ طریقہ بنایا ہے، انسان کا ہو، جانور ہو، جو بھی ہو، یہاں بات انسان کے، یہاں چونکہ لفظ انسان آ رہا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو بنایا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، صرف توجہ دلا رہا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے سب کوئی جانتا ہے، جاہل سے جاہل بھی جانتا ہے اور ایک فلاسفر بھی جانتا ہے کہ انسان کیسے پیدا ہو رہا ہے،
اور پھر اس قرار مکین کے بعد ماں کے پیٹ میں دیکھو ہم نے تمہیں کیسے رکھا ہے. ایک بالکل جو ہیومن اسپرم کو مطلب وہ مائکروسکوپک بھی نہیں ہوتا, بہت مشکل سے لوگوں نے جو دیکھ پائے, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, وہ ایک میڈیکل سائنس کی چیز ہے, لیکن اسے یہ جان لیں. اس کے بعد اللہ کا تعالیٰ کا ثم خلقنا النطفۃ علقہ. اب دیکھو میں نے پہلے نطفہ, پھر استقرار فرٹیلائزیشن, جو قرآن کہنا چاہ رہا, جس کو ایمفیسائز کر رہا, میں اس کو ایمفیسائز کر رہا ہوں. پھر اس نطفے سے میں نے علقہ بنا دیا, ایک لتھڑا سا بن گیا, یہ تھوڑا سا بڑھا. فخلقنا العلقۃ مضغہ, اس علقہ کو ہم نے مضغہ بنا دیا. سوری, علقہ کہتے ہیں, میں نے غلط کر دیا, علقہ کہتے ہیں جونک کی شکل کی ایک چیز. وہ بھی بہت تعجب ہوا کہ یہ جونک جس کو کہتے ہیں وہ اسی شکل کا ہوتا ہے. اسی پر سائنٹسٹ کو تعجب ہوا تھا کہ شکل بھی بتا دی وہاں, یہ علقہ بنا. اس سے ہم نے ایک گوشت کا مضغہ بنا دیا, لتھڑا بنا دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, دیکھیے چینجز کتنے سٹیجز بیان کر رہا ہے. وَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا, اور اس گوشت کے لوتھڑے کو میں نے ہڈی بنا دیا. بس ایک لوتھڑا بنا, اس کو میں نے ہڈی بنا دیا. اس کے بعد فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, اور پھر اس ہڈی پر ہم نے گوشت کا کپڑا پہنا دیا. کسونا, کسا کہتے ہیں کپڑا پہننے کو, ہم نے اس کو کپڑا پہنا دیا. دیکھیے انسان کے اسٹیجز کس طریقے سے اللہ نے بنایا. اس کے بعد کہتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر, اور پھر ہم نے ایک نئی چیز ہی بنا دیا. یہ تو ڈیولپمنٹ ہوا. اس کے بعد لکھتے ہیں لوگ کی جو جان آتی ہے 3 مہینے کے بعد, یا جو یہ بالکل ایک نئی چیز ہے جو اللہ فرشتوں کے ذریعہ اس کے اندر ڈال دیتا ہے. یہ جان آ گئی, ہم نے بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز بنا دی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک ایسی چیز کہ کسی کو یہ پتہ نہیں ہے. یہ خلقاً آخر کی تفسیر میں لوگوں نے یہ لکھا, بہت بڑی بات ہے, کہ ایک شخص اتنا بڑا نبی بنا, پوری دنیا کا تاریخ کا رخ موڑ دیا, جو 70 سال پہلے 80 سال پہلے سوائے ایک اسپرم کے کچھ بھی نہیں تھا. تم غور سے دیکھو, یہ قرآن کہہ رہا ہے, اور کتنے چینجز کے ساتھ ہم نے اس کو کیسا بنا دیا ہے. یہ انسان کبھی ہٹلر کی شکل میں بھی آتا ہے, بڑے سے بڑے ظالم کی شکل میں بھی آتا ہے, اور بڑے سے بڑے انبیاء کی شکل میں بھی آتا ہے. یہی انسان ہے, اسی طریقے سے وہ پیدا ہوتا ہے. تو ہم نے بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز بنا دیا, اس کے اندر سارے پاورز دیے. ان السمع والبصر والفؤاد, قرآن نے کہا ہم نے سننے کی طاقت, دیکھنے کی طاقت, سوچنے کی طاقت, عقل دیا, ہم نے سب کچھ دے دیا اس کو, اور اس کو اشرف مخلوق بنا دیا. اس کے بعد کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین, بڑی برکت والی ہے وہ ذات اللہ کی جو نہایت بہتر خلق کرنے والا ہے. اس سے بہتر خلق چاہے جس صورت سے بھی انسان دیکھ لے, ڈیزائننگ انسان کی, قرآن میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین ڈیزائن میں پیدا کیا, نہایت خوبصورت بنایا. غور کیجئے گا, اس کی تفسیر خوبصورت بھی ہے, نہایت خوبصورت بنایا ہے. چاہے وہ افریقہ جیسا بھی انسان ہو, چاہے یورپ جیسا انسان ہو, ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی یاد آتا, ہم نے ان لوگوں کو سنایا تھا. حضرت امام مالک کے زمانے میں وہ کچھ دماغ خراب والے کچھ لوگ, بہت سے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر میری بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو اس کو طلاق. اب یہ مسئلہ آ گیا, علماء کے فیصلہ کیجیے اب کیا کہ اس کو طلاق ہو گئی. چاند تو نہایت خوبصورت چیز ہے. جو اس وقت کے عام علماء تھے سب نے کہہ دیا کہ ہاں یہ طلاق ہو گئی اس کو. پھر یہ معاملہ امام مالک کے پاس آیا. یہ مدینہ میں سب سے ان کا پوری فقہ کے دبستان فقہ کے ایک ہیڈ ہی ہیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں طلاق نہیں ہوئی. پھر ان کو بلایا گیا دربار میں کہ بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں طلاق نہیں ہوئی. کہا کہ قرآن نے کہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین نہایت خوبصورت بنایا. انسان سے خوبصورت کوئی چیز نہیں دنیا میں, اس لیے اس کی بیوی چاند سے خوبصورت ہے, اس لیے طلاق نہیں ہوئی. اور یہ بات آ گئی. ایک قصہ آیا سامنے ان کی لائف میں, امام مالک کے میں نے بتا دیا. اسی آیت سے انہوں نے کہا کہ نہیں, انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دنیا میں, یہ اشرف مخلوق ہے, ہر طریقے سے خوبصورت ہے یہ.
پھر بہترین ڈیزائن کو بھی کہا کہ جس طریقے سے ڈیزائننگ کیا ہے، کہاں پر آنکھ ہونا چاہیے، کہاں پر ناک ہونا چاہیے، کہاں پہ ہاتھ ہونا چاہیے، ذرا 2-4 بار 10 بار الٹ کے دیکھ لیجئے. میں نے خود ذاتی طور پر بھی دیکھا ہے. الٹ کے دیکھ لیجئے کہ سوائے اس کے کہ آپ فیل کریں گے کوئی راستہ نہیں ملے گا اس سے. الٹ کے دیکھ لے کوئی، اور یہ خود انسان محسوس کرتا ہے کہ ہاں ہر چیز اپنی جگہ پر ہے. اب یہ کھانا ہی کھاتے ہیں، غور کیجئے، آنکھ اور ناک اس کی جگہ ہے، اس کی شکل دیکھ لیں، ناک سے اس کی خوشبو ہے کہ بدبو ہے، سڑ گیا یا کیا ہوا، آپ کو سب چیز معلوم ہو جائے گا وہاں پہ. یہ ناک اگر یہاں پر دے دے تو معلوم ہے ہم سڑی ہوئی چیز کھا لیں گے، ہمیں تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اللہ نے ایسی ڈیزائننگ کیا ہے ہر چیز کی کہ تو یہ ہے، اللہ نے کہا کہ دیکھو فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ بہتر خلق کرنے والا ہے. ہر چیز کو اس کے مطابق ہم نے بنا دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہا تھا کہ یہ اسٹیجز دیکھو، ثم انک بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد ضرور تم کو مرنا ہے، موت آنی ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس کے بعد قیامت کے دن تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اب دیکھیے کیا دلیل بیٹھتی ہے، چینجز پر چینجز آ رہے ہیں. نطفہ آیا، نطفہ سے یہ استقرار ہوا، فرٹیلائزیشن ہوا. تیسرا اسٹیج، اس کے بعد علقہ بنایا، اس کے بعد مضغہ بنایا، اس کے بعد عظامن، ہڈی بنایا، ہڈی کا ڈھانچہ بنایا، پھر اس کے پر گوشت چڑھایا. یہ 6 اسٹیجز. اس کے بعد کہا تھا کہ دیکھو یہ اسٹیجز و اسٹیجز ہم تم کو چینج کرتے آ رہے ہیں. تم کچھ بھی نہیں تھی، مٹی تھے، اور مٹی سے ہم نے تم کو کیا بنا دیا، ایسا جیتا جاگتا اشرف مخلوق. تو جب تم اس کو دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے تو آخر کیوں انکار کر رہے ہو کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھا پائے گے؟ صرف اس لیے کہ تم سڑ گل جاؤ گے، مٹی میں مل جاؤ گے، اس لیے. قرآن میں ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. ارے پہلی پیدائش تم دیکھ چکے ہو تو پھر کیوں نہیں نصیحت پکڑتے ہو تم؟ پہلی پیدائش تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. قرآن میں اس جگہ سے کیف ایسے بہت سے آیات آئیں، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. دیکھیے 4 اسٹیج بتا دیا کہ پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے، موت کی حالت مطلب تم عدم کے ہو، تمہارے وجود ہی نہیں تھا. پھر تم احیاکم، تمہیں زندگی دے دیا، ہم پیدا ہو گئے. ثم یمیتکم، پھر تم مر جاؤ گے. ثم یحییکم، پھر ہم تمہیں زندہ کر دیں گے. ایک اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ 4 اسٹیج میں 3 تمہارے سامنے ہو رہا ہے تو چوتھے کا کیوں انکار کرتے ہو تم؟ تمہارے سامنے ہو رہا ہے، تم موت میں تھے، تم کو زندہ کیا، پھر موت دیا، تو پھر کیوں نہیں زندہ کر سکتے ہیں؟ کس عقل سے تم سوچتے ہو؟ یہ قرآن کی دلیل ہے، یہ دلائل ہیں. تو ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم پھر اس کے بعد ہم تمہیں مبعوث کریں گے قیامت کے دن. ایک دن ایسا آئے گا. اس پر بھی قرآن نے بہت سارے دلائل پیش کیے ہیں کہ ہم نے جو دنیا میں تم کو پیدا کیا ہے تو یوں ہی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بس یوں ہی بنا دیا جیسے بچے گھروندہ بناتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کا یہی کام ہے کہ یوں ہی بنا دے کہ کوئی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، عبث کے مطلب ہوتا ہے بے مطلب، بے مقصد بنا دیا ہم تم کو. وَإِنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تمہیں لوٹ کے میرے پاس نہیں آنا ہے. ایک ظالم بھی ظلم کر کے مر گیا، ایک متقی بھی تقوی میں مر گیا، سب کچھ چھوڑ کے کیا دونوں کا حشر ایک ہی ہوگا؟ تم سا ما یحکمون، کیسے فیصلے تم کرتے ہو؟ کتنے برے فیصلے جو تم کرتے ہو. ایک ظالم ہے ظلم کر کے مر گیا مٹی میں، ایک متقی آدمی ہے جو ہر وقت صبر کر کے اللہ کے آگے جھکتا رہا اور اللہ کے قوانین کا، اللہ کے فرمان کا خیال کیا اور بہت سی چیزوں کو سیکریفائز کر دیا دنیا میں اپنے اللہ کے لیے. پھر ہم دنیا کو ایک کر دیں گے، ہم دونوں کو ایک کر دیں گے. وہ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ بات سورہ حشر میں بھی آخر میں بتائی گئی کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے. تو اسے تم اٹھائے جاؤ گے تاکہ اس دن فیصلہ ہو جائے، حق کا حق اور باطل کو باطل. یہ چیزیں دنیا میں بہت سے دلائل پیش کی تو ہر چیز جوڑے جوڑا پیدا کیا. انسان کو جوڑا پیدا کیا،
درخت میل فیمیل پیدا کیا، اس کا جوڑا ازداد الٹا اس کا. ویسے ہی رات ہے تو دن پیدا کیا، یا دن ہے تو رات پیدا کیا. تو یوں کیوں سمجھتے ہو کہ دنیا ہے تو ہم آخرت پیدا کیا؟ ہر چیز جو مٹنے والی ہے اس کا جوڑا ہے، جو مٹنے والا نہیں ہے صرف اس کا جوڑا نہیں ہے، وہ اپنے میں ایک یکتا ہے، باقی سب کا جوڑا ہے. تو یہ دنیا کا جوڑا آخرت ہے، وہ تو آخر رہنی ہے. تم دنیا میں دیکھو یہ ہمارے طریقے. اب اس کے بعد، اس دلیل کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب صرف اتنے ہی پر نہیں کہ ہم نے پیدا کر کے تم کو چھوڑ دیا کہ تم مارے پھرو، کیا کرو کیا نہیں کرو. اگر ہم نے پیدا کیا ہے، تمہارے اندر دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تمہارے اندر بھوک کی خواہش پیدا کی ہے، بھوک پیدا کیا ہے، پیاس لگتی ہے وہ پیدا کیا ہے، تمہارے اندر جنسی خواہش سیکشول ڈیزائر پیدا کیا ہے، تو ہم سب کی تسکین کا سامان بھی کیا ہے. یہ کیوں نہیں غور کرتے ہو تم؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اس کی تسکین کا سامان بھی پیدا کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، دیکھو ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنا دیے. یہ راستے سے مراد عام طور پر یہ 7 پلانٹس ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. یہ اس وقت بھی بتا دیا گیا جو اس وقت وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اور یاد رکھو کہ پیدا کرنے کے بعد ہم اپنے خلق سے یعنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، ہم تو مستقل اس کے لیے سب کچھ دنیا میں دیے جا رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اور جو جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم اس کو دے رہے ہیں. اور کن چیزوں کا یہاں ریفرنس دیا ہے کہ غور تو کرو کہ ہم تم کو یوں ہی پیدا کر دیا صرف، اور اتنی ناز و نعمت میں پال رہے ہیں. کیا یوں ہی پال رہے ہیں؟ کوئی مقصد نہیں ہے میرا؟ اللہ کہتا ہے کہ نہیں، فتعال اللہ الملک الحق. اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی ایسا کام کرے جو باطل ہو. وہ تو حق ہے، باطل کام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، عبث کام نہیں کرتا. اب ہمیں کیسے پال رہا ہے؟ اس میں سب سے زیادہ جو ہمارے لیے کام کی چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے. تو سب سے پہلے اہم پانی کے بارے میں. یہ سب چیزیں ہیں جو عام طور پر قرآن میں پڑھتے ہیں، یہ دلائل ہیں، اور بہت سے وجوہات کی بنا پر پرانی تفسیروں میں یہ چیزیں نہیں ملتی. اور اب یہ قرآن کے جو آرگومنٹس ہیں، جو دلائل ہیں، یہ چیزیں سامنے آ رہے ہیں. بہت کم ملتی ہیں یہ چیزیں عام طور پر. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ایسی چیزیں جو لوگ اچھی طرح سمجھ رہے تھے اس وقت، عربی زبان جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ دلیل ہے، تفسیر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. اب چونکہ نالج بہت ڈاؤن چلا گیا ہے تو اس کو تفسیر میں یہ چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اور آج کے دور میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، چونکہ اب انسان آرگو کرتا ہے، بھئی کیسے بتائیے خدا ہے، کیسے کریں خدا ہے، کیسے ہے خدا نہیں ہے، کیوں اٹھائے جائیں گے، کیوں ایسا ہوگا. کہتے تو یہ تو بے وقوفی والی بات ہے کہ ہم اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد. یہ ٹھیک مکے والے نے جو کہا، تو جواب میرا یہ ہونا چاہیے. تو ہم اس پر پوری طرح تیار تو رہیں پہلے سمجھ کے کہ کیسے کیسے اس کے بہت سے کاؤنٹر کوشچنس ہو سکتے ہیں. اس کے جواب کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. ہم نے آسمان سے دیکھو پانی برسایا. سما کا معنی وہ آسمان نہیں جس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں، یہ سب آسمانی ہے زمین کے اوپر. یہ سارے پلانٹس وغیرہ، یہ فضا، یہ اسپیس، سب پانی اوپر سے ہی برستا ہے. قرآن میں اس کا ذکر الگ سے کیا ہوا ہے کہ دیکھو یہ جو بھاپ اڑتے ہیں یہ جاتی ہیں اوپر، یہ بادل بن جاتے ہیں. یہ سمندر جس کا 3/4 حصہ ابھی پانی ہی ہے، اللہ نے اس پانی کو قائم رکھا ہے جب سے دنیا ہوئی ہے. اور جب سورج کی روشنی سے یہ پانی بھاپ بنتا ہے، اوپر جاتا ہے، بادل کی شکل اختیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دیکھو. پھر بادلیں، قرآن میں ہے کہ ہوائیں بادلوں کو چھیڑتی ہیں، پھر لے جاتی ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے، وہاں پانی برسا دیتا ہے. برسانے میں بھی اگر سارا بادل ایک ساتھ برس جائے تو مر جائے گا انسان. نہیں، وہ ہوا سے ٹکراتا ہے اور بوند بوند ہو کے گرتا ہے تاکہ انسان کو نقصان نہ پہنچے. اس طریقے سے ہم نے تمہیں پانی برسایا ہے. اب دیکھیے کیسی کیسی بات، ایک ایک لفظ میں اس کے. وَأَنزَلْنَا، ہم نے نازل کیا، مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پانی، بِقَدْرٍ، یہ بھی بہت اہم چیز ہے، ایک کیلکولیٹڈ اماؤنٹ میں. ایسے سمجھ لیجیے آج کے دور میں اگر زیادہ پانی برسا دیں تو نوح کا سیلاب آ جائے گا، چلے جاؤ گے تم لوگ، اور نہیں برسائیں تو چلے جاؤ گے تم لوگ. تم دیکھو
ہم اتنے اماؤنٹ میں ہم پانی نازل کرتے ہیں جو تمہارے لیے فائدہ مند ہو جائے. پھر اس کو پریزرو کیسے کرتے ہیں اس واٹر کو، اس پورا سسٹم بتایا ہوا ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین میں اس کو جما دیتے ہیں. بارش ہوتی ہے، ندی نالے بھر جاتے ہیں، ندی نالے میں گندگیاں ہوتی ہیں، سب کچھ زمین کو فلٹر بنایا ہے. یہ پانی فلٹر ہو کے نیچے چلا جاتا ہے. اتنا بھی نیچے نہیں جاتا ہے کہ ہم نکال نہ سکیں نا، چاہے بورنگ کر لیں، چاہے پہلے کنواں کھودتے تھے یا بورنگ سے نکالتے تھے، نکالیے. ہم نے اس کو جما رکھا ہے پانی میں. اور اللہ نے پھر کہا دیا کہ ذرا اس پہ غور کرو، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس پر بھی قادر تھے کہ پانی ختم ہی کر دیتے تمہارے پاس، تو تم کیا کر لیتے. ہمیں میری تھاٹس کو ذرا اسٹر کیا ہے، ذرا دیکھو، غور سے دیکھو. اگر یہی پانی اگر وہ زمین میں نہ رکھے وہاں تو تم کیا کر لو گے. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس کے لے جانے پر پوری طرح قادر ہیں، پانی ختم کر دیں. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ قحط سالی دے کے دکھاتا بھی ہے کہ دیکھو، بہت زیادہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے پھر آ جاؤ تم، تاکہ تم سبق حاصل کرو. پھر یہی پانی ہم پہاڑوں کے اوپر جمع کر دیتے ہیں برف کی شکل میں. یہ دوسری جگہ ہے، یہ یہاں پہ نہیں ہے. اور پھر گرمی میں جب پانی واٹر لیول نیچے چلا جاتا ہے تو وہ سورج کی گرمی سے پگھلتے ہوئے گرمی میں پھر پانی وہ پیچ و خم کھاتے ہوئے پھر چلے آتے ہیں زمین میں. یہ کس نے یہ پورا انتظام کیا ہے پانی کا، کس نے نظم کیا ہے. صرف پانی برساتا نہیں ہے، پورے ایک سسٹم کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذرا غور تو کرو، تم نے کبھی غور کیا ہے اس پر. اس نظم کے ساتھ رکھا ہے اور تم کہتے ہو کوئی ناظم نہیں ہے دنیا میں، کوئی نظم کرنے والا نہیں ہے، سارا چیز مینجڈ ہے، کوئی مینیجر نہیں ہے. ایسا ممکن ہے کیا؟ انسان کا وجدان پکار اٹھے گا یہ ممکن نہیں ہے. قرآن میں بار بار جو کہا ہے کہ قل ارائیتم، سورہ ملک کی آخری آیت، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. ذرا غور تو کرو اے نبی، ان سے کہیے ذرا کبھی غور تو کرو، سوچو تو صحیح کہ ایک ایسی صبح تم کرو کہ کہیں پانی نہ رہے، پانی سوکھا ہو جائے. کون ہے جو تم کو پینے لائق صاف ماء معین فلٹرڈ واٹر لا کے دے دے گا تم کو؟ کون ہے؟ غور کرو. اس طریقے سے اللہ نے بہت جگہ اس کا ذکر کیا ہے پانی کا. اور اس کے نظم پر اگر کوئی بھی نگاہ رکھے، غور کرے گا، تو سوائے اس کے کہ وہ جان لے کہ نہیں بھائی ایک ایسی ہستی ہے جو اس پوری دنیا کو جو اللہ نے کہا ہم غافل نہیں ہیں، دیکھو ہم چلا رہے ہیں. پہلے تو پانی برسایا، پانی کو کنٹین کرنے کے لیے ہم نے سارا انتظام کیا، زمین کو کیسے کیا، فلٹر بنایا، فلاں زمین میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور یہ سب فلٹر کر کے ہم نے تمہارے پینے کے لیے پانی پریزرو کیا ہے. تم کنواں کھود کے نکال لو، فلاں کر کے نکال لو، جیسے چاہو نکالو. اس کے بعد اسی پانی کے ذریعہ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، ہم نے اس کے ذریعہ گرو کروایا جنات، باغ، من نخیل و اعناب، کھجور کے اور انگور کے، لکم فیہا فواکہ، یہ سب تمہارے لیے پھل کا کام دیتے ہیں. فواکہ کثیرتم، اور کثرت سے پیدا کی، اتنے طرح کے فواکہ کہتے ہیں تمام فروٹس کو. ہزاروں طریقے کا ہم گن نہیں سکتے ہیں کہ کتنے طریقے کے فروٹ دنیا میں ہیں. اس ناز و نعمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پال رہا ہے کہ چلو یہ نہیں کھاتے ہو یہ کھا لو، سیب نہیں کھاتے اورنج کھا لو، اورنج نہیں کھاتے ہو ناشپاتی کھا لو، وہ نہیں کھاتے ہو پپیتے کھا لو، وہ نہیں کھاتے ہو امرود کھا لو. میرے بندے تم دیکھو ہم نے تمہارے لیے کیا پیدا کیا ہے. اور ہر چیز ہمارے جسم کے لیے موزوں تر ہے. ہمارا ریسرچ بتاتا ہے کہ یہ فائدہ کرتا ہے، امرود یہ فائدہ کرتا ہے، سیب یہ فائدہ کرتا ہے. خود ہمارا ریسرچ یہ بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے تم غور سے دیکھو اسی پانی کے ذریعہ پھر ہم نے کیسے کیسے تمہارے لیے گھنے باغ انگور کے اور کھجور کے اور ہر طرح کے پھل کے ہم نے پیدا کر دیے ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تم کھاتے ہو جس کے لیے تم پیٹ بھرتے ہو، بغیر اس کے تم رہ نہیں سکتے ہو. اور اس کے بعد کہا کہ صرف فواکہ میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. یہ دھان اور یہ گیہوں یہ سب پھل ہی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، اس میں اناج بھی آ جائے گا. کچھ پھل ہم یہ رو کھا لیتے ہیں، سیب ہے انگور ہے اسے کھا لیتے ہیں. اب گیہوں نہیں کھاتے ہم،
ہے نا, نہیں کھا سکتے. اب اس کے لیے پروسیس ہوتا ہے. سنیے پروسیس. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَا, اور دیکھو اس درخت کی طرف جو طور سینا سے چلا ہے, اس کی بنیاد طور سینا سے شروع ہوئی ہے. تَنبُتُ بِالدُّهْنِ, وہ تیل پیدا کرتا ہے, اس سے بریانی بناتے ہیں. یہ چاول اللہ نے دے دیا, لو بناؤ. پھر عقل بھی دے دیا, لو بناؤ جو بنانا ہے. وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ, اور کھانے والوں کے لیے نہایت بہترین سالن ہے یہ. زیتون کا تیل خود اپنے میں بھی سالن ہے. آج بھی سعودی میں روٹی اور زیتون کا تیل کھاتے ہیں لوگ, جیسے ہم لوگ گھی ڈال کے کھاتے ہیں. میں نے خود بھی کھایا روٹی اور زیتون کا تیل, اور ایسا لگتا ہے کہ وہ دیسی گھی کھا رہے ہیں اس کے ساتھ. ایسا جو پیور زیتون کھانے والا ہوتا ہے, وہ تمہارے لیے کھانا ہے, بہترین کھانا, کھاؤ تم. اس کے بعد یہ تو ویجیٹیرین ہوا. نان ویجیٹیرین سنیے آگے. اللہ تعالیٰ کہا تم دیکھو ہم نے کیا پیدا کیا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور اس جانور میں جو ہم نے پیدا کیا اس میں تمہارے لیے عبرت ہے, سبق ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا, 3 باتیں بتائیں اس میں. تم اس سے پیٹ سے وہ چیزیں پیدا کیا جو تم پیتے ہو. قرآن میں دوسری جگہ ہے کہ گوبر مانے گندگی اور خون کے درمیان سے ہم نے تمہارے لیے, جو لفظ استعمال ہوا ہے لبنن خالصن, خالص دودھ نکالا تم, جو پینے والوں کے لیے بڑا اچھا لگتا ہے, جسم کو فائدہ بھی دیتا ہے. تم نے کبھی غور کیا ہے کہ وہی پیٹ ہے, ساری گندگی اس کے اندر ہے, ساری اس کے فوڈ کی پروسیسنگ ہو رہی ہے اندر میں, خون ہے, ہر طرح کی چیزیں ہیں, اور بھی چیزیں سیکریٹ ہوتا ہے بدن میں. سب کو چھوڑ کے ایک ایسی چیز نکالا, نہ کوئی اس میں بدبو ہے, اور پینے والوں کے لیے ایسے بھی کچا بھی پی جاتا ہے انسان, کوئی دقت کی بات نہیں ہے, پیو. اور پھر اس دودھ سے ہم کیا کیا بناتے ہیں, جتنے پروڈکٹ ہے اس کو چھوڑ ہی دیجیے, ہم نے پیدا کیا ہے. جانور کا پہلے بات بتائی, دودھ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ, پھر بہت سے نفع ہے. قرآن میں دوسری جگہ اس کو بیان کیا ہے کہ اس کا اوپر جو فر ہوتا ہے اس کو لے کے تم جاڑے کا سامان بنا لیتے ہو, اس کے چمڑے کو بچھا کے تم سو لیتے ہو. پہلے اس پر بھی لوگ نماز پڑھتے تھے, بعض جا نماز ہم نے دیکھی ہے, اس پہ جا نماز ہوا کرتی تھی, اس پہ تم کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس پر تم سواری کرتے ہو, اپنی مال برداری کرتے ہو, مال ڈھوتے ہو, لے کے جاتے ہو. بہت سارے منافع ہیں اس میں تمہارے لیے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ, اور جس میں تم کھاتے بھی ہو گوشت, اس کا گوشت کھاؤ. تو چاول بتا دیا, اور گھی بتا ہی دیا, اور گوشت بتا ہی دیا. اب کوئی چیز بچی نہیں بریانی بننے میں, تیار ہے. اللہ نے کہا دیکھو, تم غور سے دیکھو کہ ہم نے کیا نہیں پیدا کیا, تمہیں یوں ہی کر دیا تمہیں پیدا. ہم غافل نہیں ہیں, ہماری چیز دے رہے ہیں تم کو, اور یکساں دے رہے ہیں. جو مجھے ٹھکراتا ہے اس کو بھی دے رہے ہیں, جو مانتا ہے اس کو بھی دے رہے ہیں. اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری تجارت کے لیے کیسے کیسے قوانین ہم نے بنائے ہیں. وَعَلَيْهَا عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ, اور تم دیکھو کشتی پر, یہ سمندر کی موجوں میں تم باضابطہ اس کے سینے کو چیر کے نکلتے ہو. ہم نے وہ لا آف بایونسی جس کو آج کل سائنسی ٹرم میں کہتے ہیں, وہ ایسے اچھا جاتا ہے, اور انسان اس سے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے تاکہ ہم تجارت کریں, میری تجارت بڑھے, لے کے جاتا ہے, اور ایک دوسرے ملک سے ربط قائم ہوتا ہے اور تجارت بڑھتا ہے. یہاں پر یہ بات ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم غور سے ان چیزوں کو دیکھو کہ ہم نے پانی برسایا, پھر ماں کے پیٹ میں پورے اسٹیجز دیکھو ہم کتنی بہتر طریقے سے. ورنہ یہ تو کہتا ہے 3 اندھیرے کے اندر ہے نا. ایک تو وہ جھلی جس میں بچہ ہوتا ہے, پھر ایک وومب, اور پھر اس کے اوپر باہر کا یہ پیٹ. 3 اندھیرے کے اندر رہتا ہے. انسان زندہ رہ سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو زندہ رکھتا ہے, اس کو کھانا کھلاتا ہے, اس میں اس وقت بھی اس کو فوڈ کی ضرورت ہوتی ہے. جب بچہ 6 مہینے 7 مہینے کا ہوتا ہے اس کے ہارٹ بھی چلنے شروع ہو جاتے ہیں, بچہ موو کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ کس نے کر دیا ایسا؟ تم غور سے دیکھو. پھر تم دنیا میں آتے ہو تو سب سے پہلے ماں کا دودھ تمہارے لیے تیار ہے, دودھ پی کے سب تم بڑے ہوتے ہو, جس کا کوئی سبسٹیچیوٹ دنیا میں آج تک موجود نہیں ہے.
پھر اس کے بعد بڑے ہوتے ہو، تمہارے لیے پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام سب ہم نے کیا ہے، تو تم کیسے کہتے ہو کیف تکفرون باللہ، کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کیا چیز ہے جو تم کو انکار کرنے پر مجبور کرتی؟ کیوں سوائے اس کے کہ تمہاری ضد ہے کہ نہیں مانیں گے؟ اگر تھوڑا سا سوچ لو تو تم مان لو۔ یہاں پر بات ختم ہوتی، اب یہاں سے تاریخی دلائل شروع ہوتے ہیں، اس پر انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم بات کریں گے۔ تو لیکن یہ قرآن سمجھایا اسی لیے جاتا ہے کہ سمجھیے اور پھر پڑھیے خود سے۔ ہر آدمی کا دماغ لوگوں نے الگ الگ دیا اللہ نے۔ بہت سی بات آپ کے دماغ میں ایسی آ سکتی جو میرے ذہن میں نہیں آئے، بہت سی بات ان کے ذہن میں ایسا سکتی جو آپ کے ذہن میں نہیں آئے۔ نہیں، ایک چیزیں آتی رہتی ہیں، جتنا غور کرے گا انسان قرآن میں یہ چیزیں آئیں گی، خصوصاً آج کے دور میں جو سائنٹیفک دور ہے۔ بچے بہت انکوزیٹو ہیں، پڑھتے سوال کے پہلے بچے چپ ہو جاتے تھے، ہمارے بچپن میں دیکھتے تھے بچے چپ ہو جاتے تھے، آپ سوال کر دیتے ہیں کہ نہیں ایسا کیوں ہے، اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن، انگریزی میں بولتا ہے اٹ شوڈ ناٹ بی ڈن، چھوٹا بچہ، وائی اٹ از سو۔ پھر میں میرے نواسے کے بارے میں بات کروں، ایسے ایسے سوال کر دیتا ہے، سوال کا جواب دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اس طریقے سے دلائل دے کے ہم سب کو متوجہ کرتا ہے کہ تم غور کرو، یہ جو زندگی گزار رہے ہو اس کی ایک ایک سانس اللہ کا احسان ہے۔ بغیر اس کے ہم یہ سانس بھی دیکھ لیجئے، یہ ہوا، اس میں آکسیجن، یہ پولیوشن بڑھ جاتا ہے تو تباہی ہونی شروع ہو جاتی ہے، غیر آکسیجن کم ہو رہا ہے اور یہ ڈینجرس لیول پہ پہنچ گیا ہے، اور یہ کیا کیا جو ان کے سارے یہ ہو گیا۔ آخر کیسے ہم نے کیوں ایسی ہوا بنا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے اور ہر انسان کو بار بار کہتا ہے کہ تم تفکر کرو، تدبر کرو، عقل دیا ہے ہم نے، تم سوچو، جس دن عقل سے کام لوگے خدا کو پہچان لوگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔